آپ کو پتا ہے عیسائیوں سے مباہلہ کرنے کے لیے میرے آقا نکلے تھے. حق و باطل کے درمیان فیصلہ کن یہ معاملہ ہوتا ہے مباہلہ. عیسائیوں نے چیلنج کیا تھا، حضور نکلے تھے، لیکن اللہ نے فرمایا اے رسول آپ اپنے بیٹوں کو لے لیں، اپنی بیویوں اپنی عورتوں کو لے لیں اور خود بھی جائیں. اس وقت رسول پاک اس مباہلے کے لیے جن کو لے کر چلے تھے وہ کون تھے؟ حضرت علی تھے، حضرت فاطمہ تھی، حضرت امام حسن اور امام حسین. انہی لوگوں کو لے کر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نجران گئے تھے. عیسائیوں کا جو بڑا پادری تھا وہ پہلے تو بہت ڈینگے مار رہا تھا کہ ہم مباہلہ کریں گے. بعد میں جب حضور کو دور سے آتے ہوئے دیکھا، اپنی چھت پر کھڑے ہو کر سارے عیسائیوں کو بلایا اور پوچھا کس کو تم نے بلا لیا مباہلے کے لیے؟ کہا یہ عرب کے جنہوں نے رسالت کا دعویٰ کیا ہے. اس عیسائی پادری نے کہا منع کر دو، ختم کر دو یہ مباہلہ. کہتا ہے قسم اس خدا کی جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، اگر مباہلہ ہو گیا تو یاد رکھ لینا قیامت تک روئے زمین پر پھر کبھی کوئی عیسائی آ ہی نہیں سکے گا. یہ سچے رسول کا چہرہ ہے. اور ان کے ساتھ جو شہزادے ہیں یہ گلگوں قبا، ان کے چمکدار چہرے سچائی کی علامت ہے. یہ وہ خاندان نبوت ہے، یہ وہ خاندان اہل بیت ہے. عزیزان گرامی اوقات، لیکن المیہ یہ ہے کہ اس رسول کی امت نے اسی خاندان کو بے آب و دانا اس طرح سے تڑپایا ہے کہ روحیں کانپ جاتی ہیں. ایک عام آدمی کے ساتھ ہونے والے حادثات کو بھی ہم سیریسلی لیتے ہیں اور غم ہوتا ہے. اور جہاں سے ہماری عقیدت جڑی ہوئی ہے، جہاں سے ہماری محبتیں وابستہ ہیں، اس خاندان کے لیے ہم جان لٹانے کو تیار ہوتے ہیں. تب پھر ان پر آئے ہوئے ان تمام معاملات کو سنتے ہیں تو یقیناً کلیجہ منہ کو آتا ہے. معاملات کیا ہوئے؟ اب ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں. اب یہاں سے ہم واقعات کربلا کو شروع کرتے ہیں. امام علی مقام مدینے سے نکل کر مکہ جا چکے تھے اور مکہ میں کوفہ کے لوگوں کے خطوط آنا شروع ہو گئے اور آپ کوفہ جانے پر بضد تھے، اصرار کر رہے تھے. صحابہ نے روکا، منع کیا، کسی نے بھی جانے کا مشورہ نہیں دیا. تو پھر اخیر میں امام حسین نے اپنے بھائی امام مسلم بن عقیل کو اپنا وکیل بنا کر بھیجا تھا کہ کوفہ کے حالات دیکھو اور مجھے خبر کرو. امام مسلم گئے، حالات اچھے تھے، 60,000 کے قریب لوگ بیعت کے لیے تیار تھے اور خط لکھ کر کے بھیج دیا امام علی مقام کو کہ آپ تشریف لائیں، کوفہ کے حالات بہت اچھے ہیں. لیکن ہوا کیا؟ یزید نے وہاں کے گورنر کو بدل کر کے نیا جلاد گورنر بنایا. عبید اللہ بن زیاد کو وہ آتے ساتھ ظلم کی ایسی تاریخ اس نے رقم کرنا شروع کر دیا. کوفہ کے بڑے بڑے سرداروں کو گرفتار کیا، دھمکیاں دیا، قتل کیا. صحابی رسول حامی بن عروہ کو قتل کیا اور جتنے وہاں پر اہل بیت کے جانثار تھے ان کو مارنا شروع کیا. اور امام مسلم بن عقیل کا بھی قتل ہو گیا، ان کے بچوں کا بھی قتل ہو گیا. یہ حالات امام حسین تک نہیں پہنچے تھے. اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلدی کر رہے تھے کہ کوفہ سے مجھے 2 خط آ گئے میرے بھائی کے کہ حالات اچھے ہیں، مجھے نکلنا ہے. اب سنیے، مکہ مکرمہ سے میرے امام نکلتے ہیں، 4 ذی الحجہ کی تاریخ ہے، 6 دن کے بعد تو حج ہونا ہے. ذی الحجہ کی 4 تاریخ اور مکہ مکرمہ میں امام علی مقام. دنیا بھر سے قافلے ادھر ادھر سے ہوتے ہوئے مکہ کی طرف رواں دواں ہیں، حاجیوں کا قافلہ آ رہا ہے. لیکن امام علی مقام 4 ذی الحجہ کو مکہ چھوڑ کر روانہ ہو رہے ہیں. اس اثنا میں کئی صحابہ درمیان آئے. امام علی مقام ہر بات یہی کہتے تھے اللہ کو جو منظور ہے وہ ہوگا.